بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں بھی کوئی ایسا کام کرتے تھے نا، یا کسی ایسے کام کا ارادہ کرتے تھے جو زمانہ جاہلیت کا کام ہوتا تھا یا جو اچھا نہیں ہوتا تھا یا جو جاہلیت سے تعلق رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے تھے بچپن میں بھی۔ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم بچے کھیل رہے تھے آپس میں بھی بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، ادھر سے پتھر اٹھا کر ادھر رکھ رہے تھے، تو سب بچوں نے نا کپڑے اتار لیے، تہبند اپنے اوپر ایک چادر ہوتی تھی ایک نیچے ہوتی تھی، تو تہبند جو ہے نا وہ اتار کے یعنی بالکل اتار کے نا ننگے ہو کے کھیلنے لگے۔ تو ان کو دیکھے میں نے بھی اپنا تہبند اتار دیا اور ایک پتھر پر رکھ دی، اور فرماتے جو ہی میں نے ایسا کیا تو فوراً مجھے ایک غیر مرئی شخص جو مطلب نظر نہیں آتا ایک تھپڑ رسید کی، اور آواز آئی کہ اپنا تہبند باندھ۔ اس کے بعد فوراً میں اپنا تہبند اٹھایا اور اس کے بعد باندھ لی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اسی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ اس طرح کسی زمانہ جاہلیت کے کاموں میں سے میں نے کسی کام کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی۔ ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، پہلے عرض کر چکے ہیں، تو چرواہوں کے ساتھ بعض اوقات صحرا میں رات گزارنی پڑتی تھی۔ تو ایک دفعہ اس طرح ہم صحرا میں تھے، 2 ساتھی تھے، تو ایک رات نا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ رات کو یہ محفل جمتی ہے قریش کی، اس میں کہانیاں قصے یا باندیاں گاتی ہیں، تو چلو کوئی محفل اٹینڈ کرتے ہیں۔ یہ میں نے ارادہ کیا، بلکہ اپنے ساتھی سے میں نے یہ کہہ دیا کہ آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے بکریوں کا، اور میں نے جا کے ایک محفل جو ہے نا وہ اٹینڈ کرنی ہے۔ اس نے مجھے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں وہاں سے نکلا، مکہ مکرمہ میں پہنچا، وہاں پر مجھے نا ایک جگہ سے آواز آ رہی تھی، گانے کی آواز آ رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا آواز آ رہی، تو کسی نے مجھے بتایا فلاں مرد فلاں عورت کی کیا ہے شادی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر پہنچا، جب میں جو ہی مجلس میں بیٹھ گیا نا تو فوراً بیٹھتی ہی مجھ پر نیند طاری ہو گئی، ایسی نیند آئی، صبح ہو گئی تو سورج کی کرنیں میرے جسم پر پڑی، تو اس کی وجہ سے میرے آنکھ کھلی، جبکہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ایک دفعہ اور فرماتے ہیں کہ اس طرح جو ہے نا میرا ارادہ کیا مکہ کی رونقوں سے لطف اندوز ہونے کا، تو اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی۔ ایمن رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بوانا ایک مقام تھا، وہاں پر ایک بت رکھا ہوا تھا، تو قریش وہاں پر جاتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، اس کی تعظیم کرتے تھے۔ ہر سال وہاں پر میلہ لگتا تھا، دور دراز سے وہاں پر لوگ آتے تھے، دور دراز سے اس کی پوجا کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے۔ تو فرماتی ہیں کہ ابو طالب نے کئی دفعہ کوشش کی کہ ان کو بھی اپنے ساتھ لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچپن کے زمانے میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے نا اس کا انکار کرتے نہیں۔ اچھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا حرب الفجار، شاید نام سنا ہو، فجار کی جنگ، مشہور جنگ گزری ہے۔ ویسے فجار کے نام سے زمانہ جاہلیت میں متعدد جنگیں ہوئی ہیں، لیکن اس حوالے سے گفتگو عرض کریں گے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی۔ فجار کہتے ہیں فجور کا، فسق کا ارتکاب کرنا۔ چونکہ یہ جنگ جو اشہر حرم ہیں ان میں لڑی گئی تھی، اس لیے اشہر حرم، حرمت کے 4 مہینے ہیں نا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ایک 4تھا مہینہ رجب ہے۔ تو ان مہینوں میں زمانہ جاہلیت میں بھی جنگ نہیں کرتے تھے، جنگ کو ممنوع سمجھتے تھے، تو چونکہ یکم ذی القعدہ کو یہ ذی القعدہ کے مہینے میں ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کو حرب الفجار کہتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کوئی 20-25 سال پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال تھی یا 20 سال تھی، یہ جنگ لڑی گئی۔ یہ جنگ لڑی گئی تھی، ایک طرف جو ہے نا قریش، بنو کنانہ، یہ ایک ساتھ تھے، اور دوسری طرف بنو حوازن کا قبیلہ تھا۔ بنو حوازن کا بہت بڑا قبیلہ تھا، معمولی قبیلہ نہیں تھا، ان کے درمیان لڑی گئی۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ حائرہ کا ایک بادشاہ تھا نعمان بن منذر، وہ ہر سال جو ہے نا عکاظ ایک میلہ لگتا تھا، بڑا مشہور ہے سوق عکاظ، یہ طائف سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر ہر سال یہاں پر ایک بازار لگتا تھا، بڑا مشہور بازار تھا، تقریباً تمام عرب کے قبائل اس میں شرکت کرتے تھے، تجارتی قافلے آتے تھے، تو یہاں پر جو ہے نا اپنی مصنوعات جو ہے نا وہ بیچتے تھے۔ تو جو نعمان، حائرہ کا بادشاہ تھا نعمان بن منذر، اس کا قافلہ بھی آتا تھا جس میں مشک و عنبر اور خوشبو کی چیزیں ہوتی تھیں، وہ یہاں پر جو ہے نا وہ بیچتے تھے، پھر وہاں طائف سے جو ہے نا چمڑے کی مصنوعات خرید کر واپس لے جاتے تھے۔ تو اصل میں اس طرح اس زمانے میں پرامن سفر تو ہوتا نہیں تھا، وہ عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، لوٹ مار کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، ٹھیک، لوٹ لیا کسی کو، کسی قبیلے کو، کسی قافلے کو، کچھ 2-3 مہینے گزارا چلتا رہا، اس کے بعد پھر لوٹ مار کی۔ بلکہ اس زمانے میں تو جب کہیں رشتہ جاتا تھا نا، لڑکا رشتہ دینے جاتا تھا تو پوچھتے تھے کہ یہ لوٹ مار کرتا ہے کہ نہیں، کتنے جو ہے نا کتنے ڈکیتیاں اس نے کی ہے، کتنے واردات کی ہے۔ اگر کوئی کہتا تھا نا کہ میں تو یہ کام نہیں کرتا، میں شریف ہوں، تو وہ کہتے تھے تو گھر کیسے سنبھالے گا۔ یہ اس طرح کے حالات، تو اس لیے نعمان بن منذر کا قافلہ گزرتا تھا نا، تجارتی قافلہ، تو پھر یہ جو عرب قبائل تھے ان میں سے کسی کی پناہ لینے پڑتی تھی، وگرنہ وہ گزر نہیں سکتا تھا، لوٹتے تھے۔ تو کسی سردار، جب آس پاس کوئی سردار پناہ دے رہا تھا کہ یہ میرے پناہ میں ہے، پھر کچھ کہتے نہیں تھے، تو ہر سال کسی کا جو ہے نا وہ کسی کے پناہ لینے پڑتی تھی۔ تو اس سال جو تھا اس نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ اس سال جو ہے نا کون ہمیں پناہ دے گا؟ تو نعمان بن منذر نے کہا، تو وہاں پر براز بن قیس النمری، اس نے کہا کہ جو بنو کنانہ ہے نا، بنو کنانہ کے جو قبائل، تو میں ان سے میں پناہ دیتا ہوں۔ تو نعمان بن منذر نے کہا کہ مجھے تو ایسا بندہ چاہیے جو نجد اور تہامہ کے جو سارے قبائل ہیں نا ان سے پناہ لے، تمام قبائل۔ تو حوازن، بنو حوازن قبیلہ جس میں نے آپ سے عرض کیا، اس کا سردار تھا عروۃ الرحال، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا نعمان بن منذر کو کہ یہ مردود کتا، اس کے بارے میں کہا، براز کے بارے میں، یہ تجھے پناہ دے گا، یہ کیا پناہ دے گا؟ میں تجھے پناہ دیتا ہوں، جتنے قبائل ہیں نا تمام قبائل سے میں پناہ دیتا ہوں، ٹھیک۔ نعمان بن منذر نے کہا ٹھیک، آپ کی پناہ میں قافلہ جائے گا۔ تو وہاں سے نکلا کیا نام ہے یہ جو شخص تھا، عروۃ الرحال، قافلہ لے کر نکلا۔ براز کو غصہ آیا، اس نے سنا کہ میرے بارے میں کہا، وہ پیچھے پیچھے نکلا۔ تو اوارا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر بنو تمیم میں ایک بستی اوارا، وہاں پر جب قافلہ پہنچا نا تو رات کو قیام کیا خیمے میں، کہ جو عروہ تھا چلا گیا، تو وہاں پر باندی آئی، اس نے گایا، اس نے شراب پی، اس کے بعد جا کے اپنے خیمے میں گیا لیٹ۔ براز پیچھے پیچھے جا کے نا خیمے میں پہنچ گیا۔ جب خیمے میں پہنچا تو عروہ نے بڑی محنت سے مدد کی کہ مجھے، اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے مارنے لگا ہے تو مجھے مت مار، لیکن براز نے ایک بات نہ سنی اور اس کو کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ قتل کر کے پھر اس کے بعد نکلا اشعار کہ قد كانت الفعلة مني ضل هل على غيري جعلت الذل سوف اعلو بالحسام كل، یہ کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو یہ لغزش میرے علاوہ کسی اور پر کیوں نہیں ہوئی، اور میں اس کے تمام بدن پر غالب آؤں گا تلوار کے ساتھ، میں اس کے سر اڑاؤں گا۔ خیر اس کے بعد وہ قافلہ جو تھا وہ براز لے کر، وہ قافلہ جو ہے نا اس کو دیار و مددگار پا کر براز وہاں سے قافلہ لے کے سیدھا خیبر پہنچا۔ اچھا اب ایسا ہوا کہ پتہ چلا کہ عروہ قتل ہو گیا، براز نے قتل کیا،
تو ایک شخص تھا مصابر بن مالک الغطفانی اور دوسرا تھا اسد بن خسیم غنمی، یہ دونوں اس کے پیچھے خیبر پہنچے۔ اچھا اتفاق سے کیا ہوا، براز جس نے قتل کیا اس سے ان دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ تو براز ان سے پوچھے تم کون ہو؟ تو انہیں بتایا میں کون، ایک غطفانی اور دوسرا غنمی۔ انہوں نے کہا غطفانی اور غنمی کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ خیر اس کے بعد انہوں نے پوچھا براز سے تم کون؟ اس نے کہا میں خیبر کا باشندہ ہوں۔ غلط بتا۔ تو انہوں نے پوچھا تم براز کو جانتے ہو؟ اسی کے اب اس سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اس نے کہا براز ادھر آیا تو تھا لیکن خیبر میں اس کو کسی نے پناہ نہیں دی، سب نے یہاں سے دھکے مار کے اس کو نکال دیا تو وہ یہاں سے باہر چلا گیا، اب نہیں ہے یہاں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ہے کدھر؟ براز کی جگہ کے بارے میں تمہیں پتہ ہے؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے۔ کہاں پر ہے؟ تو براز نے کہا تمہیں اس کے مقابلہ کرنے کی جرأت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی۔ تو کہا آ جاؤ ٹھیک ہے میں تمہیں لے جاتا ہوں۔ اور خیبر سے باہر دیہات میں لے گیا ان دونوں کو، ان سے کہا سواریوں سے اترو، سواریوں سے اتار کر وہاں پر لے گئے۔ اب ان سے پوچھتا ہے تم میں سے جرأت مند کون ہے؟ تو ایک نے کہا کہ میں جرأت مند ہوں، غطفانی نے کہا میں جرأت مند ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ چل۔ دوسرا جو غنمی تھا اس نے کہا تم ادھر سواریوں کی حفاظت کرو۔ اچھا اس کو لے گیا، ایک کھنڈر ستا، کہا کہ اس کھنڈر میں ہے وہ، لیکن پہلے میں دیکھتا ہوں ہے کہ نہیں۔ تو براز اندر گیا، پھر باہر آیا، اس نے کہا ادھر اس کے اندر ایک کمرہ ہے نا، ادھر اس میں سویا ہوا، آپ جا کے اس کو قتل کرو، لیکن پہلے مجھے تلوار تو دکھاؤ، تلوار آپ کی تیز ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا بہت تیز ہے۔ میں نے کہا دکھاؤ مجھے۔ اس سے تلوار لی، ایک وار کر کے اس کو قتل کر دی۔ اب تلوار جو ہے نا وہ کھنڈر کے اندر ایک دیوار سے اس کے پیچھے تلوار سے بات۔ اس کے بعد اس کا دوسرا ساتھی سواریوں کے پاس کھڑا تھا، اس کے پاس آیا غنم، اس نے کہا یار تیرا ساتھی تو بہت بزدل ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا میں ادھر لے گیا کھنڈر میں، وہ کھڑا ہے، نہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے جاتا ہے، تو بہت بزدل ہے۔ تو وہ کہنے لگا کاش کہ سواریوں کی حفاظت کے لیے کوئی ہوتا نا تو میں نے خود جانا۔ تو براز نے کہا میں سواریوں کی حفاظت کرتا ہوں، آپ جا کے نا اس کا مقابلہ کر لو اگر کر سکتے۔ اچھا اب وہ گیا، یہ پیچھے پیچھے اس کے چل پڑا، ٹھیک ہے، وہ اندر داخل ہوا، اس نے وہ تلوار پہلے سے چھپائی ہوئی تھی نا، اس کی تلوار اٹھا کے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اچھا وہ بھی قتل، عروہ اور یہ دو بندے اور اس نے قتل کر دی۔ اچھا قتل کرنے کے بعد اب ان کی سواریوں پر اور ان کے ہتھیار پر قبضہ کر کے یہاں سے نکل پڑا وہ۔ اب قریش کو پتہ چلا، جبکہ عکاظ کا میلہ جو ہے نا یکم ذوالقعدہ کو لگتا تھا، یکم ذوالقعدہ کو۔ قریش بنو کنانہ آپس میں حلیف تھے۔ قریش کو پتہ چلا جبکہ وہ عکاظ میں موجود تو سوق عکاظ میں خیموں میں امن و سکون سے رہ رہے تھے، اس وقت آئے ہوئے تھے، قافلہ آیا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے جلدی کے وہاں سے نکلے، لیکن بنو قیس کو پتہ چلا کہ ہمارا سردار مارا گیا، تو فوراً بنو قیس نے قریش کا پیچھا کیا، لیکن قریش جو ہے نا وہ حدود حرم میں داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے پیچھے سے آواز دی کہ ہم نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے، ہمارا سردار قتل ہوا ہے، تمہارے کسی سردار کو ہم ضرور قتل کریں گے، اور اگلے سال جو ہے وہ مقابلہ ہوگا۔ تو حرب بن امیہ، ابو سفیان کا والد تھا نا، حرب، ابو سفیان بن حرب، اس وقت وہ سردار تھا، اس نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ اگلے سال مقابلہ ہوگا۔ اب اگلے سال انہی دنوں میں قریش، بنو کنانہ، اس طرح احابیش کچھ لوگ کہلاتے تھے، انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم دشمن کا مقابلہ ہر حال میں کریں گے جب تک رات تاریک ہے، دن روشن ہے، اور قریش جو پہاڑ ہے یہ اپنی جگہ پہ ٹکا ہوا ہے، کیونکہ یہ کہا تھا، اس وجہ سے ان کو احابیش کہلانے لگے وہ لوگ۔ اس طرح بنو اسد یہ مقابلے کے لیے نکلے، اور عبداللہ بن جدعان ایک شخص تھا، تو اس نے 100 تیر اندازوں کا خرچہ برداشت کیا۔ اب اس زمانے میں نا لشکر کے 5 حصے ہوتے تھے، ایک ہوتا تھا قلب الجیش کہلاتا تھا درمیان میں، ایک ہوتا تھا میمنۃ الجیش دایاں، ایک ہوتا تھا میسرۃ الجیش بایاں حصہ، ایک ہوتا تھا مقدمۃ الجیش اگلا حصہ، ایک ہوتا تھا خلف الجیش پچھلا حصہ۔ تو میمنۃ الجیش میں عبداللہ بن جدعان جس نے 100 تیر اندازوں کا خرچہ اٹھایا تھا، میسرۃ الجیش پہ بائیں طرف قریش ایک شخص تھا، اور قلب الجیش میں حرب بن امیہ جو ابو سفیان کا والد تھا وہ خود تھا۔ خیر مقابلہ ہوا، ادھر سے وہ بھی نکلے
بنو ہازن بھی تیار ہو کرنے کے لیے مقابلہ ہوا. دن کے اگر پہلے حصے میں تو بنو کنانہ قریش غالب آئے، لیکن آخری حصے میں حوازن غالب آ گئے، تو قریش بنو کنانہ کو پسپائی کرنی پڑی. اور لیکن اس میں ایسا ہوا کہ حویس کے 100 بندے قتل ہوئے، قریش کا کوئی بڑا سردار قتل نہیں ہوا. اچھا، اس میں تو بنو حوازن کو فتح ہو گئی، جنگ جو ہے نا وہ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ جنگ تھی عکاظ میلے کے قریب ایک جگہ پر. اگلے سال پھر وعدہ ہو گیا کہ سر پھر لڑیں گے، تو اگلے سال پھر جو ہے نا عکاظ کے قریب جو ہے نا عبلہ چٹان کے پاس پھر جنگ لڑی گئی. اگلے سال پھر وعدہ ہو گیا سر پھر جنگ لڑیں گے. اگلے سال پھر ان دنوں میں تیسرے سال پھر جنگ لڑی گئی. شرف ایک مقام تھا مکہ مکرمہ اس کے قریب. اگلے سال پھر وعدہ ہو، پھر جنگ کریں گے. چوتھی جنگ پھر نخلا مقام پر لڑے گئی. اگلے سال پھر وعدہ ہو، اگلے سال پھر جنگ لڑیں گے. ٹھیک ہے، تو اگلے سال پھر جنگ لڑی گئی. جنگ کے لیے گئے، عکاظ میں گئے تھے. ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہوا کہ جب جنگ کی تیاری کرنے لگے نا بالکل، تو عتبہ بن ربیعہ اس سردار کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا علی ما تقاتلون، تم آپس میں کس بات میں جنگ کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بنو حوازن سے کہا. بنو حوازن نے کہا پتہ ہے آپ کو کس بات پہ کر رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو عتبہ نے کہا صلح چاہتا ہوں. تو بنو حوازن نے کہا کہ نہیں، ہمارے سردار قتل ہوئے، بندے قتل ہوئے. تو عتبہ نے کہا آپ کے جتنے بندے قتل ہوئے ہیں نا، ہم ان کی دیت دیں گے، اور ہمارے جو بندے قتل ہوئے ان کی دیت معاف کرتی ہیں. اور یہ بھی کہا کہ جب تک ہم آپ کو دیت نہ ادا کریں تو ہم آپ کے پاس کچھ اپنے بندے بچے جو ہے نا وہ آپ کے پاس چھوڑتے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں بندے دو. 40 بندے دیے. ان 40 بندوں میں قریش کی طرف سے 40 بندے ان کو دیے. ان 40 بندوں میں حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شخصیت بھی تھی. خیر جب بندے ان کے حوالے کر دیے تو انہوں نے کہا، ان کو خود شرم آئی، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنی دیت معاف کر دی. اس طرح یہ جنگ ختم ہو گئی. اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا تو اپنے چچاؤں کے ساتھ تھے، بلکہ فرماتے ہیں کہ وہ پکڑا رہے تھے، تیر پکڑا رہے تھے. اپنے چچاؤں کو تیر پکڑا رہے تھے، بلکہ تیر اٹھا کے جب پھینکتے ہوئے تھے نا وہ پکڑاتے ہوتے تھے. تو اس طرح جو ہے نا یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچی. چونکہ اس کا ذکر ہم نے اس لیے کیا کہ یہ بہت مشہور ہے سیرت میں، اس کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اس میں حصہ لیا تھا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے جنگ ختم کر دی. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين برحمتك.